اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے اردو ناول خنجر بکف ایپیسوڈ 2۔ وہ جانتا تھا کہ ممبئی جیسے شہر میں کوئی بنا مطلب کسی کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے۔ یہ کون ہے جو اس کے لیے زندگی لے کر آئے تھے؟ وہ دونوں اس کی طرف دیکھتے رہے، پھر وہی بولا، یہ ہمیں نہیں معلوم، آپن بس ڈیل کرنے آیا ہے۔ کیسی ڈیل؟ اس نے پھر اپنی کھوکھلی سی آنکھوں میں اکتاہٹ سمیٹتے ہوئے پوچھا تو وہی ادھیڑ عمر جذباتی انداز میں بولا، اگر تم نئی زندگی چاہتے ہو تو ہمارے ساتھ چلو، پھر سے وہی اسٹرانگ مین بن جاؤ، نہیں تو ادھر پڑا رہو۔ تم کو پیسہ ملتا رہے گا، کھاؤ پیو، نشہ کرو اور اس کھولی میں مر جاؤ۔ کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ اس نے کافی حد تک سمجھتے ہوئے پوچھا۔ آپن خود نہیں جانتا، بس تم بولو۔ وہ تیزی سے بولا تو اگلے ہی لمحے نارائن نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، چلو۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ گیا۔ بات کرنے والے نے باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ سلیپر پہن کر چل پڑا۔ برآمدے میں وہ کالی بجنگ عورت اس کی طرف دیکھتے ہوئے خاموش کھڑی رہی۔ وہ تینوں باہر گلی میں آئے جس کی نکڑ پر ایک چھوٹی سی گاڑی کھڑی تھی۔ جیسے ہی وہ جھونپڑ پٹی سے نکل کر مین روڈ پر آئے، انہوں نے وہ چھوٹی گاڑی چھوڑی اور ایک بڑی 4 وہیل میں بیٹھ کر چل دیے۔ نارائن سمجھ گیا کہ وہ جھونپڑ پٹی میں لوگوں کو متوجہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ کوئی 2 گھنٹے بعد ان کا سفر ایک ہیلتھ کیئر سینٹر پر ختم ہوا۔ 4 وہیل پورچ میں رکی۔ پہلے وہ دونوں اترے، پھر نارائن اتر کر ان کے ساتھ اندر چل دیا۔ لاؤنج میں ایک بندہ کھڑا تھا، اس کی طرف اشارہ کر کے وہ ادھیڑ عمر بولا، یہ تمہارا یہاں ہر طرح سے خیال رکھے گا، ادھر رہو، ابھی تمہیں ڈاکٹر دیکھنے آ جائے گا، اوکے؟ ٹھیک ہے، اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا تو دونوں کوئی بات کیے بغیر واپس مڑ گئے۔ وہ انہیں جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ نارائن ہیلتھ کیئر سینٹر کے کمرے میں تنہا تھا۔ اسے لگا جیسے ماضی اس کے چاروں جانب اگایا ہو۔ اس نے دیوار سے ٹیک لگائی اور سوچنے لگا، کون ہے میرا مہربان؟ کوئی شریف آدمی تو ہو نہیں سکتا، وہی کر سکتا ہے جو اس کی جرم والی زندگی سے واقف ہو۔ یہ نئی زندگی وہ یوں ہی نہیں دینا چاہتا تھا، کوئی ایسا کام تھا جو اس کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ کون تھا؟ یہ بات وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ جلد یا بدیر وہ اس کے سامنے آنے والا ہے، اس لیے اس نے یہ سوچنے پر سر نہیں کھپایا، بلکہ ان دنوں کو یاد کرنے لگا جب وہ کالج کے آخری دنوں میں تھا۔ اس پر پیسے بنانے کی دھن سوار تھی۔ اس کی وجہ سمیتا دیوی تھی۔ وہ ان کے گھر سے چند گھر چھوڑ کر اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ گنگا نگر کے علاقے میں موجود کوارٹر نما گھروں میں رہتے تھے۔ ساتھ ہی کئی کارخانے تھے جہاں پر سمیتا دیوی کی ماں اور باپ دونوں الگ الگ شفٹ میں کام کرتے تھے۔ نہ جانے کب وہ اسے اچھی لگنے لگی اور اسے اپنا دل دے بیٹھا۔ محبت کی آگ بھڑکی تو اس نے سمیتا دیوی کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ دونوں ایک دوسرے سے ملنے لگے، بات شادی کرنے تک آن پہنچی۔ دیکھ سمیتا، میں کالج میں فائنل امتحان دیتے ہی نوکری پر لگ جاؤں گا۔ باپو نے ادھر فیکٹری میں بات کر لی ہوئی ہے، جس دن نوکری لگی اسی دن تیرے گھر میں ماتا پتا کو بھیج دوں گا، نارائن داس نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ تب تک اگر میرے پتا نے کہیں اور بات کر دی تو مجھ پر الزام مت دینا۔ سمیتا نے بڑی معصومیت سے اپنی بے قراری کا اظہار کیا۔ ارے ایسے نہیں ہوگا پگلی، اگر ہوا بھی تو پھر تم ہی کچھ کرو گی، نارائن نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں تو یہی کر سکتی ہوں نا کہ پڑھائی کے بہانے کچھ وقت لے لوں، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ بس تو پھر ایسے ہی کر جب تک میری نوکری نہیں لگ جاتی، اس نے حتمی لہجے میں کہا۔ وہ مان تو گئی، لیکن وہی ہو گیا جس کا اسے ڈر تھا۔ ابھی نارائن کے فائنل امتحان کچھ دور تھے۔ ایک دن سمیتا دیوی نے اسے بتایا کہ آج شام ان کے گھر اس کی خالہ آ رہی ہے، اس کے ساتھ اس کا بیٹا مہیش بھی ہے۔ مہیش ادھر ہی رہے گا، یہ کارخانے میں نہیں کرے گا، باپو نے ہی انہیں بلایا ہے۔ یہ پکی بات ہے کہ اس کی شادی بھی مہیش ہی سے ہو جائے گی۔ اب کیا کروں؟ نارائن نے تشویش سے پوچھا۔ کرنا کیا ہے، ابھی تو وہ آئے گا، نوکری کرے گا، کچھ پیسہ کمائے گا، تب بات چلے گی۔ تو ایسا کر، تھوڑا پیسہ بنا، نوکری کر، پھر میں بھی تیری بات ہی کروں گی۔ ابھی کیا بات کروں؟ سمیتا نے اسے راستہ دکھایا۔ چل، تیری بات مانی، 2 مہینے میں پیسہ بناتا ہوں، اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ اس نے عزم کر لیا کہ وہ سمیتا کو ہر قیمت پر حاصل کرے گا۔ اگلے ہی دن وہ کالج میں اپنے کلاس فیلو داوڑے کے پاس جا پہنچا، جو کالج میں ہی ڈرگ کا دھندا کرتا تھا۔ وہ بھی گنگا نگر کا ہی تھا۔ دونوں بڑے دوست تھے، لیکن جب سے اس نے ڈرگ کا دھندا کیا تھا، نارائن اس سے دور رہنے لگا تھا۔
دیکھ، میں صرف اتنا ہی پیسہ بنانا چاہتا ہوں جس سے میری ضرورت پوری ہو جائے۔ اور اس نے اپنی بات پوری کرنا چاہی، لیکن داوڑے نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، بات سن، یہاں آنے کا راستہ ہے لیکن جانے کا نہیں۔ تو ایک اچھا لڑکا ہے، جانے دے۔ تھوڑا بہت پیسہ چاہیے تو مجھ سے لے لے۔ مجھے نہ تو بھیک چاہیے اور نہ تھوڑا پیسہ، مجھے بس پیسہ کمانا ہے اور بہت کمانا ہے، نارائن نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ یار تیرا مسئلہ سمیتا دیوی ہے نا، اس کے لیے بہت ہوگا، داوڑے نے سمجھایا تو نارائن نے کہا، ہاتھی نکل بھی گیا اور دم پھنس گئی تو؟ ایسا نہیں چلے، تو بس مجھے کام دے اور میں خوب کما لوں، پھر میں نکل بھی آؤں گا۔ اس بار نارائن نے اکتاتے ہوئے کہا تھا، جس پر داوڑے کچھ دیر تک خاموش رہا، پھر چٹکی بجاتے ہوئے بولا، چل آ، تجھے آج ہی کام دیتا ہوں، ایک پیکٹ پہنچا کے آ۔ وہ پہلا پیکٹ بڑے آرام سے دے آیا تھا۔ واپسی پر جو اسے رقم ملی اسے دیکھ کر وہ خود حیران رہ گیا۔ ایک دم اتنا پیسہ؟ ارے تنا، ایسے کیا دیکھتا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، 2 مہینے میں تجھے نہال کر دوں گا، جا اب آرام کر، کل ایک پیکٹ اور دے آنا، داوڑے نے کہا تو وہ خوشی خوشی چلا گیا تھا۔ اس نے جتنی رقم سوچی ہوئی تھی وہ اس سے 1.5 ماہ ہی میں بنا لی۔ وہ زیادہ کا لالچ نہیں کرنا چاہتا تھا، سو اس نے ایک دن حتمی بات کرنے کے لیے سمیتا کو بلا لیا۔ وہ پورے وقت پر آ گئی۔ ایک درمیانے درجے کے ریستوران میں کھانا کھاتے ہوئے اس نے سمیتا کو یہ خوشخبری سنا دی کہ اس کے پاس اتنی رقم ہو گئی ہے کہ چھوٹا موٹا کاروبار کر سکے۔ سمیتا بھی خوش ہو گئی۔ اس نے نارائن سے یہ پوچھنے کی کوشش تو کی کہ یہ اتنی رقم کہاں سے آئی، لیکن نارائن نے ٹال جانے پر اصرار نہیں کیا۔ اس نے پروگرام بنا لیا کہ شادی کے لیے انہوں نے کیا کرنا ہے۔ وہ دونوں اپنے کام کا پلان کرنے لگے، کئی سنہرے خوابوں کو بھی ایک دوسرے سے شیئر کرتے رہے۔ بس وہ موقع دیکھ رہے تھے کہ کب سمیتا کی منگنی بارے بات ہو۔ وہ وقت بھی جلد ہی آ گیا۔ اس نے اپنے پتا کو منا لیا تھا۔ یہ بات اس نے نارائن کو اس دن بتائی جب وہ دونوں سارا دن بیچ پر موج مستی کر رہے تھے۔ وہ دونوں خوش تھے۔ یہ سمیتا ہی کا جذباتی پن تھا کہ وہ نارائن کو جلد از جلد حاصل کر لینا چاہتی تھی۔ ایک دن جب وہ فلم دیکھ کر واپس پلٹے تو ہواؤں میں تھے۔ اس دن انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگلے ہفتے میں وہ شادی کر لیں گے۔ سمیتا اپنے گھر چلی گئی اور وہ اپنے گھر۔ اگلی صبح وہ کالج کے سامنے پہنچا ہی تھا کہ پولیس والوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ایک کانسٹیبل آگے بڑھا اور اس نے پوچھا، اب یہ بھڑوے کے، تیرا نام ہی نارائن عرف تنا ہے نا؟ ہاں تو، پر کیا بات ہے؟ اس نے گھبراتے ہوئے کہا تو اگلے ہی لمحے اس پر تھپڑوں، مکوں اور ڈنڈوں کی بارش ہو گئی۔ اسے یہ ہوش ہی نہیں رہا کہ کب پولیس نے اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈالا اور کب پولیس اسٹیشن جا پہنچا۔ حوالات پہنچتے ہی اس کی نگاہ داوڑے کے چند لڑکوں پر پڑی۔ وہ ساری بات سمجھ گیا۔ 3 برس بعد جب وہ جیل سے باہر آیا تو دنیا ہی بدل چکی تھی۔ سمیتا کی شادی ہو گئی تھی۔ وہ مہیش کے ساتھ نہ جانے کہاں تھی۔ اس کے پتا کو کسی نے اولڈ ہوم پہنچا دیا تھا۔ اس کے اپنے ماتا پتا بھی نہ رہے تھے۔ اس کی دنیا ویران ہو چکی تھی، سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ لیکن اسے اس سوال کا جواب نہیں مل سکا کہ وہ کون ہے جس نے اس کے بارے میں مخبری کی تھی۔ اسی شام داوڑے اس کے پاس آ گیا۔ داوڑے، میرا کسی کو معلوم نہیں تھا، پن مجھے پکڑا گیا۔ کس نے یہ کام کیا؟ یہ کون ہے وہ جس نے میری زندگی تباہ کر دی؟ اس کا داوڑے سے پہلا سوال یہی تھا۔ مجھے بھی نہیں معلوم، میں نے بہت پتہ کیا، میرا کالج میں سارا کام ٹھپ ہو گیا، وہ مجھے مل جائے تو ماں قسم چھلنی کر دوں، داوڑے نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ نارائن کا نہ گھر رہا تھا اور نہ کوئی اپنا۔ وہ اسی کے ساتھ چلا گیا۔ اس کا گھر دھاراوی کی جھانپڑی پٹی میں تھا۔ وہاں 2 لڑکے مزید تھے۔ گھٹیا شراب کے ساتھ کھانا کھا کر داوڑے نے پلان دیا، دیکھو تم لوگوں کا کوئی نہیں رہا، بڑا ہاتھ مارتے ہیں، یہ چھوٹا کام اب نہیں۔ کیا کرنے کا؟ ایک لڑکے نے پوچھا۔ تم لوگوں کو کام پر لگانے کا، دھندا پر بڑے لیول کا۔ ادھر جوہو میں اپن پر ہاتھ رکھنے والا تاؤ ہے نا، فل پروٹیکشن، وہ جو بولے مال لانا اور لے جانے کا، پھر خوب عیاشی کرنے کا۔ اس نے لہر میں بازو گھما کر کہا، کرنے کا یار، نارائن نے جھومتے ہوئے کہا۔ اگلے 4 برس یہی دھندا چلتا رہا۔ جرم کی دنیا میں نہ کوئی دوست ہوتا ہے اور نہ کوئی دشمن، صرف فائدہ ہوتا ہے۔ کون کب اور کتنا فائدہ لے جائے یہی دیکھا جاتا ہے۔ انہیں جوہو سے تھوڑا دور ویرولی کا علاقہ دیا گیا۔ اس علاقے کو حاصل کرنے کے لیے انہیں بڑی محنت کرنا پڑی تھی، بہت لڑنا پڑا، کئی خوب بہے، آخر انہوں نے وہ علاقہ چھین لیا۔
نارائن بہت مال کمانے لگا تھا، مگر وہ اس بندے کو کبھی نہیں بھولا تھا جس نے اس کا سب کچھ چھین لیا تھا۔ ماں باپ، سمیتا، ایک اچھی زندگی۔ وہ جتنا کماتا سب اڑا دیتا تھا۔ مال لانے اور لے جانے کے بعد وہ عیاشی میں دن گزارتا تھا۔ ایک سے ایک لڑکی اس کی راتوں میں آتی اور دن کے اجالے میں وہ انہیں بھول چکا ہوتا۔ ہر نیا آنے والا دن جرم کی دنیا میں نام بنا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہر مشکل کام کا بڑا پیسہ مل رہا تھا۔ ویرولی میں دوڑے کا گینگ مشہور ہوتا جا رہا تھا۔ یہ ممبئی میں انڈر ورلڈ کی روایت رہی ہے کہ ایک گینگ مشہور ہوتا ہے تو کچھ ہی عرصہ بعد اس کی جگہ نیا گینگ بن جاتا ہے، کبھی اپنی اندرونی ٹوٹ پھوٹ سے، کبھی کسی دوسرے گینگ کی جگہ چھین لینے کے باعث، اور کبھی گینگ کے اہم بندوں کے مر جانے کے باعث۔ گینگ کی ایک دوسرے کے خلاف یہ چھینا چھپٹی چلتی رہتی ہے۔ اس کا فائدہ ان بڑے جرائم پیشہ لوگوں کو ہوتا ہے جو سکون سے کہیں بیٹھے انہیں اپنی انگلیوں پر نچا رہے ہوتے ہیں۔ داوڑے کے گینگ کی بھی کئی دشمنیاں چل رہی تھیں۔ وہ بہت محتاط ہو کر کام کرتے تھے، لیکن بہت سارے لوگوں کی نگاہوں میں تھے۔ ایک رات ویرولی ہی کے ساحلی علاقے والے بنگلے میں نارائن ایک لڑکی کا منتظر تھا۔ شراب کا نشہ اسے ہلکا ہلکا سرور دے رہا تھا۔ وہ لڑکی جب اس کے سامنے پہنچی تو نارائن کے حواس ہی گھوم گئے۔ اس کا اپنا خیال تھا کہ اتنی خوبصورت لڑکی اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اے چکنی، کیا نام ہے تیرا؟ اس نے لڑکی کو صوفے پر اپنے قریب کرتے ہوئے کہا۔ بولے تو کوئی بھی رکھ لے نام، جو بولے گا وہ ہو گیا، لڑکی نے منمناتے ہوئے اپنے گیسو سنوارتے ہوئے قاتل ادا سے کہا۔ تب نہ جانے کہاں اس کے ذہن میں چھپی ہوئی سمیتا جاگ گئی۔ اس کے ہونٹ بالکل سمیتا جیسے لگ رہے تھے۔ اس نے لڑکی کے لبوں پر انگلیاں پھیرتے ہوئے بڑے سرور سے کہا، چل تیرا نام سمیتا، اب تو میرے پاس رہے گی، جو مانگے گی ملے گا، پر کہیں بھی نہیں جانے کا۔ ڈن، اس لڑکی نے کہا اور اپنے بازو اس کی گردن میں حمائل کر دیے۔ نارائن کسی دوسرے ہی جہان میں پہنچ گیا۔ اس رات وہ تیز نشے کی طرح کا خمار بن کر اس پر چھا گئی۔ نارائن کو جیسی لڑکی چاہیے تھی وہ مل گئی۔ وہ خوش تھا۔ اس نے داوڑے سے کہا کہ چند دن ادھر ہی رہ کر عیاشی کرتے ہیں۔ وہ اس شرط پر مان گیا کہ 3 دن بعد اس لڑکی کو بھگا کر کام پر جانا ہے۔ تیسری رات کا آخری پہل چل رہا تھا۔ نارائن قربتوں کی انتہا کو چھو کر مدہوش پڑا ہوا تھا۔ وہ شراب اور اس لڑکی کے نشے میں تھا۔ ہر جانب سناٹا تھا۔ ایسے میں بنگلے ہی کے آس پاس اسے فائر کی آواز سنائی دی جس نے خاموشی کو چیر کر رکھ دیا تھا۔ اس کے دماغ میں الارم بجتے ہی نشہ کافور ہو گیا۔ نارائن نے اپنا جائزہ لیا۔ اس نے فقط پتلون پہنی ہوئی تھی۔ اسی ایک لمحے میں اس نے اپنے ساتھ پڑی اس لڑکی کے بدن میں انتہائی تیزی سے ہوتی ہوئی تھرتھراہٹ کو محسوس کیا۔ وہ بے ساختہ اٹھ گئی۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی کھڑکی تک گئی، پھر واپس آ کر اس نے اپنے کپڑے سنبھالے۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے نکل بھاگتی، نارائن معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا تھا، کیونکہ باہر فائرنگ کا تبادلہ ہونے لگا تھا۔ اس نے چیتے کی سی پھرتی سے اس لڑکی کو پکڑ لیا۔ لڑکی کے منہ سے بے ساختہ چیخ بلند ہوئی۔ کون ہے باہر؟ نارائن نے تیزی سے پوچھا۔ میں کیا جانوں؟ لڑکی نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ اس نے لڑکی کو گھما کر بیڈ پر پھینکا اور اٹھنے لگی تو نارائن نے تکیے کے نیچے سے پسٹل نکال لیا۔ اسی دوران لڑکی چکنی مچھلی کی طرح اس کے ہاتھ سے نکلی اور کھڑکی کی جانب بھاگی۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ کھڑکی سے کود جانے والی تھی۔ نارائن نے ایک ہی جس میں اسے کھڑکی کے پاس دبوچ لیا۔ تیرے پاس صرف ایک لمحہ ہے، یہ کہتے ہوئے نارائن نے پسٹل کی نال اس کے سرخ لبوں پر رکھ دی۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی، ایک دم سے دروازہ کھلا۔ جو شخص اندر داخل ہوا اسے دیکھتے ہی سارا معاملہ اس کی سمجھ میں آ گیا۔ وہ داوڑے کا جانی دشمن سلیم سٹکا تھا۔ وہ لڑکی کو اس حالت میں دیکھ کر دروازے ہی میں ساکت ہو گیا تھا۔ چھوڑ دے اسے، سلیم سٹکا نے غراتے ہوئے کہا۔ آخر تو نے اپنی اصلیت دکھا دی نہ بھڑوے، عورت کو بیچ میں لا کر وار کرتا ہے، ہجڑے۔ نارائن نے انتہائی تلخی سے کہا۔ دیکھ، تیری گینگ کے سارے لوگ مر گئے، کوئی نہیں بچا۔ اگر اس لڑکی کو کچھ ہو گیا تو بچے گا تو بھی نہیں۔ چھوڑ دے، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ یہ ڈائلاگ بازی کسی اور سے کار بھڑوے۔ اس نے اپنی بات پوری نہیں کی اور اسی دوران وہ لڑکی سمیت کھڑکی سے کود گیا۔ باہر کی طرف گرتے ہی نارائن نے فائر کر دیا تھا، تبھی کمرے سے بھی فائر ہو گیا۔ لاشعوری طور پر نارائن نے خود کو بچانا چاہا۔ اسی کروٹ کے دوران وہ لڑکی اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ اب اس کے پاس اپنی جان بچانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ انتہائی سرعت سے اٹھا اور بھاگتا چلا گیا۔ اس کی پشت سے فائر بھی ہوئے جو اس کو نہ لگے، یہاں تک کہ وہ دیوار کود گیا۔
داوڑے کا گینگ ختم ہو گیا تھا، اب وہاں سلیم سٹکا گینگ کا راج ہونا تھا۔ وہ صبح صبح اپنے ایک دوست مانے کے پاس چلا گیا۔ شام تک اسے پتہ چل گیا کہ وہ لوگ اسے تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ اس نے وہ علاقہ ہی چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا۔ مانے سے اس نے تھوڑے پیسے لیے اور ویرولی کے علاقے کو چھوڑ کر ادور میں آ گیا۔ ویرولی میں رہتا تو مارا جاتا۔ دادر میں پہلے دن وہ ریلوے ٹریک کے ساتھ پڑے ایک پائپ میں سویا تھا۔ اگلی صبح بھوک اور نشے کی طلب نے اسے بے حال کر دیا۔ اس کے پاس جو پیسے تھے وہ نشے کی طلب پوری کرنے میں خرچ ہو گئے۔ وہ نشہ اسے وہیں پائپوں میں پڑے موالیوں سے مل گیا تھا۔ انہوں نے ہی نشہ ملنے والی جگہ دکھا دی۔ نارائن کا مقصد دشمنوں سے بچنا اور نشے کی عادت کو پورا کرنا تھا۔ پھر اس کا مسکن یہی کبھی کسی پل کے نیچے، کبھی ریلوے ٹریک کے ساتھ، کبھی کسی کچرے کے پاس، اور پھر وہ فٹ پاتھ پر آ گیا۔ اپنی جان بچانے کے چکر میں وہ گھٹیا نشے کا عادی ہوتا چلا گیا تھا، جس نے اس کی زندگی اجیرن کر دی۔ ذلت کی زندگی نے اس کے اندر سے موت کا خوف نکال دیا۔ وہ بے حس ہو گیا تھا۔ وہ اپنی اس تباہی کا ذمہ دار اس کو سمجھتا تھا جس کی وجہ سے پہلی بار پولیس نے اسے پکڑا تھا۔ دوسری وہ حسین کال گرل تھی۔ اسے اپنا اور اپنے ساتھیوں کا بدلہ لینے کا خیال بھی آتا، لیکن نشے کے چنگل میں پھنسا وہ بے بسی میں محض سوچ کر دانس پیس کر رہ جاتا تھا۔ پھر ایک دن اسے فٹ پاتھ سے اٹھا کر اسے ہیلتھ کیئر سینٹر میں پہنچا دیا گیا۔ اب زندگی اسے کس ڈگر پر لے جانے والی تھی اسے خود معلوم نہیں تھا۔ اسی ہیلتھ کیئر سینٹر میں رہتے ہوئے اسے 3 ماہ سے زیادہ ہو گئے تھے۔ وہ نشے کی عادت کو بالکل ختم کر چکا تھا۔ ڈاکٹر کے علاج پر اس نے پوری توجہ دی تھی۔ اس صبح وہ طویل جو گنگ کے بعد بھاگتا ہوا گیٹ میں داخل ہوا تو اس کی نگاہ ہلان میں بیٹھے انہی 2 ادھیڑ عمر والوں پر پڑی جنہوں نے اسے یہاں چھوڑا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کے بالکل ٹھیک ہونے کے بعد اب کوئی کام لینے والے ہیں۔ وہ سیدھا ان کے پاس آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ فٹ ہو گئے ہو؟ اچھا لگا، اسی بندے نے غیر جذباتی انداز میں کہا جس نے پہلے بھی اس سے بات کی تھی۔ دوسرا خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اب بولو، کام کیا ہے؟ نارائن نے کوئی وقت ضائع کیے بغیر سیدھے پوچھا تو سامنے والا ادھیڑ عمر بولا، کوئی کام نہیں ہے، تمہارے سامنے آپشن رکھنے آیا ہوں۔ کیسے آپشن؟ اس نے پوچھا۔ ایک یہاں رہنا ہے بھارت میں یا باہر جانا ہے جہاں تم اپنی زندگی گزارو، دوسرا یہیں کہیں جاب کرنی ہے تو بتاؤ کیا کر سکو گے، تیسرا اپنا کوئی بزنس کرنا چاہتے ہو تو کہو۔ ادھیڑ عمر نے کہا تو اس نے آہستگی سے پوچھا، یہ آفر دینے والا کون ہے؟ بتایا نا، مجھے خود بھی نہیں معلوم، تم بولو، اس نے خشک لہجے میں پوچھا۔ ان میں سے کوئی بھی نہیں، اس نے سکون سے کہا۔ تو اس نے بھویں اچکاتے ہوئے پوچھا تو نارائن چند لمحے خاموش رہا، پھر سرد سے لہجے میں بولا، اس کا شکریہ جس نے مجھے نئی زندگی دی، اس سے کہو اب کام بولو یا مجھے جانے دو۔ آج شام تک بتا دیں گے، ادھیڑ عمر نے کہا اور اٹھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی دوسرا خاموش بندہ بھی اٹھ گیا۔ وہ انہیں پورچ تک جاتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر خود ہی اٹھ کر اندر چلا گیا۔ وہ سمجھ چکا تھا اب اسے یہاں سے چلے جانا ہے۔ ایک نئی زندگی اس کا انتظار کر رہی تھی، مگر وہ لاکھ کوشش کے بعد بھی اپنے دشمنوں کو نہیں بھلا سکا تھا۔ اسے بس انتقام لینا تھا۔ نارائن اور مانے اپنے فلیٹ کی بالکونی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کافی دور سمندر دکھائی دے رہا تھا۔ مغربی افق میں جھکا ہوا سورج شام ہونے کا اندیا دے رہا تھا۔ مانے آتا ہوا کھانا لے آیا تھا۔ جب تک نارائن نے وہ کھانا کھایا، مانے چائے بنا لایا۔ وہ دونوں وہیں بیٹھے چائے پی رہے تھے اور خاموش تھے۔ تبھی مانے نے دھیرے سے کہا، تم نے وہ بھارت سے نکل جانے کی آپشن مان لینا تھی۔ جو ختم ہو گیا سو ختم ہو گیا، اب جلی ہوئی راکھ سے چنگاریاں کیوں تلاش کر رہے ہو؟ تم کہتے تو ٹھیک ہو، پن میں باہر جا کر کروں گا کیا؟ وہی گھسٹ گھسٹ کر زندگی گزاروں، اس نے ہلکے سے کہا۔ مگر وہاں دشمنی تو نہ ہوتی، مانے نے جواب دیا۔ تو ڈرا رہا ہے مجھے؟ نارائن نے پوچھا۔ نہیں، سمجھا رہا ہوں، یہ کہہ کر اس نے چائے کی چسکی لی، پھر دھیمے سے لہجے میں بولا، راج مٹھل تو پھر بھی سامنے آ جائے گا، اس نے تیری تلاش میں بندے بھی لگا دیے ہوں گے، یہ کنفرم ہے، لیکن مایا دیوی ایک اندیکھا خوف ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ کسی کو پیسے کے لیے نہیں مارتی۔ کس کے لیے مارتی ہے؟ نارائن نے پوچھا۔ معلوم نہیں، پر مارتی ہے، اپنے ہونے کا ثبوت بھی دیتی ہے۔ یہ جو راج مٹھل ہے نا، اس کے سامنے کچھ بھی نہیں، پر مسئلہ یہ ہے کہ تم مایا دیوی تک کیسے پہنچو گے؟
وہ کیوں مہربان ہوگی تم پر؟ اسے تم سے کیا فائدہ ہوگا؟ مانے نے صورتحال اس کے سامنے رکھی۔ ہاں، مجھے ایک شراب کے پیچھے بھاگنے کی بجائے راج مٹھل کا بندوبست کرنا ہے، یہ کہہ کر اس نے چائے کا مگ خالی کر دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ تمہارا بندوبست کرے، میرا خیال ہے تم اس یہ کہتے ہوئے وہ رک گیا، پھر حیرت سے بولا، پر وہ مہربان کون ہے جس نے تمہیں نئی زندگی دی؟ اور مانے نے حیرت سے پوچھا، جب اس نے نہیں بتایا تو میں کیوں پوچھوں؟ خیر، میں تمہاری زندگی عذاب نہیں کرنا چاہتا، تم سکون میں رہو، میں آج شام یہ جگہ چھوڑ دوں گا۔ نارائن نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا اور مانے کے چہرے پر دیکھنے لگا۔ اس پر مانے نے تڑپ کر کچھ کہنا تو چاہا، لیکن نارائن نے ہاتھ کے اشارے سے اس سے روک دیا۔ شام ڈھل چکی تھی، نارائن سڑک کنارے ٹہلتا ہوا جا رہا تھا۔ مانے نے چند ہزار روپے اس کی جیب میں ڈال دیے تھے، اس لیے وہ وقتی طور پر اس فکر سے آزاد تھا۔ اس کا سارا دھیان راج مٹھل کی جانب لگا ہوا تھا کہ اس تک کیسے پہنچا جائے۔ ارد گرد آتے جاتے لوگوں سے بے نیاز وہ چلتا جا رہا تھا، تبھی اسے چھوٹا سا ریستوران دکھائی دیا جہاں سے کبھی اس نے داوڑے کے ساتھ کھانا کھایا تھا۔ وہ ریستوران میں گھس گیا۔ نچلے درجے کے غریب لوگ، کچھ سفید کالر اور طالب علم وہاں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ وہ بھی ایک میز کے گرد بیٹھ گیا۔ کیا کھائے گا صاحب؟ ایک نوجوان ویٹر نے اس کے سامنے پانی رکھتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں پوچھا۔ داوڑے کے ساتھ اس نے جو کھایا تھا وہی اس نے بتا دیا۔ وہ کھانا آ جانے کا انتظار کر رہا تھا، ایسے میں شکل ہی سے دکھائی دینے والے چند غنڈے ریستوران میں داخل ہوئے۔ انہوں نے آتے ہی اس نوجوان ویٹر کو مارنا شروع کر دیا جو کچھ دیر پہلے ہی اس سے آرڈر لے کر گیا تھا۔ چھوٹی سی جگہ تھی، ایک گنڈا اسے مارتا تو وہ ایک طرف گر جاتا، دوسرا مارتا تو وہ دوسری جانب گر جاتا۔ وہ سبھی اسے گالیاں بک رہے تھے۔ نارائن یہ سب دیکھ رہا تھا کہ ایک گنڈے نے مارنے پر وہ ویٹر اس پر آن گرا۔ نارائن نے اٹھ کر اسے تھام لیا۔ ایک گنڈا اسے مارنے کو بڑھا تو نارائن نے ہاتھ کے اشارے سے روکتے ہوئے کہا، بس اب نہیں مارنا اسے۔ ابے سالے، تو کون ہوتا ہے ہمیں روکنے والا؟ یہ کہتے ہی اس گنڈے نے گھونسا مارنے کے ساتھ ہاتھ بڑھایا تو نارائن نے پوری قوت سے اس کی ٹانگوں کے درمیان ٹھوکر مار دی۔ وہ ڈکارتا ہوا پیچھے کی جانب گر گیا۔ حملہ آور گنڈوں کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پر اکٹھے ہو کر حملہ آور ہوتے، نارائن نے پسٹل نکال کر زمین پر پڑے ہوئے گنڈے کی ٹانگوں میں فائر جھونک دیا۔ یہ اس قدر آنن فانن ہوا کہ سب ساکت ہو گئے۔ نارائن نے اس پر جھک کر پوچھا، بتا کون سالا؟ میں اس نے ہلکلاتے ہوئے کہا۔ چلو بھاگو۔ اس نے پسٹل کی نال سے انہیں باہر کی جانب جانے کا اشارہ کیا۔ جیسے ہی وہ نکلے، اس نوجوان نے دونوں ہاتھ باندھتے ہوئے نارائن سے کہا، آپ کوئی بھی ہو، آپ نکل جاؤ یہاں سے، ابھی زیادہ ہو کر واپس آئیں گے، اور مت گھبراؤ، کھانا لے کر آؤ۔ صاحب، یہ انگوٹھا نڈیا کا چھوکرا لوگ ہے، بہت خطرناک، اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا تو نارائن بولا، کہا نا کھانا لاؤ۔ وہ نوجوان ویٹر تیزی سے کاؤنٹر کی جانب بڑھ گیا اور اسی تیزی سے کھانا لا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ کھانا رکھ چکا تو نارائن نے اس نوجوان ویٹر کو اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بیٹھ گیا تو اس نے پوچھا، تیرے ساتھ کیا لفڑا ہے؟ یہ لوگ ہمارا کھولی مانگتا ہے، وہاں میں ہوں اور میری ماں ہے، اب ہم کہاں جائیں؟ انہوں نے پہلے بھی مجھے مارا۔ یہ کہتے ہوئے وہ رو پڑا۔ اچھا، باہر نظر رکھ، جب وہ آئیں تو مجھے بتانا۔ یہ کہہ کر نارائن کھانے کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اس نے اطمینان سے کھانا کھایا، ہاتھ دھوئے اور ریسٹورانٹ کے کاؤنٹر پر پیسے دے رہا تھا کہ باہر پولیس کی گاڑی آ رکی۔ 2 کانسٹیبل کے ساتھ ایک حوالدار نے اندر آ کر کاؤنٹر پر بیٹھے مالک سے پوچھا، کون تھا وہ گنڈا جس نے فائر کیا؟ میں ہوں، نارائن نے کہا تو حوالدار نے چونک کر اسے دیکھا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ اس کی ایسے بندے کے ساتھ بھی ملاقات ہو سکتی ہے جو خود کو پولیس کے حوالے کرے۔ کون ہے بے تو؟ اس حوالدار نے حقارت بھرے لہجے میں پوچھتے ہوئے اسے گردن سے پکڑنا چاہا۔ تبھی نارائن نے اس کا ہاتھ پکڑا اور دوسرے لہجے میں کہا، مایا دیوی نہیں چاہتی کہ کوئی اور اس کے علاقے میں ہو، چل پولیس اسٹیشن، لے چلے گا مجھے۔ نارائن نے اس قدر اعتماد سے غراتے ہوئے کہا کہ وہ حوالدار ایک لمحہ کو گڑبڑا گیا، پھر دھیمے سے لہجے میں بولا، چل میرے ساتھ۔ نارائن اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ سب وین میں بیٹھے تو وین چل دی۔ کچھ دور جا کر اس حوالدار نے وین رکوائی اور نارائن سے کہا، چل اتر جا تم لوگ۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ رک گیا تو نارائن نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا،
رگوٹا نڈیا سے کہنا راج مٹھل کو بتا دے اب میں ہوں ادھر، اسے یہاں سے چلے جانے کا، ورنہ سب خلاص۔ یہ کہہ کر اس نے لمحہ بار حوالدار کو دیکھا اور وین سے نیچے اتر گیا۔ نارائن کو یقین نہیں تھا کہ اتنی جلدی اسے مایا دیوی کی طاقت کا اندازہ ہو جائے گا۔ وہ ایک خوف کی مانند چھا گئی تھی۔ نارائن سڑک سے اتر کر اندھیرے کی جانب چل دیا۔ وہ خود سوچتا چلا جا رہا تھا کہ جس کا خوف اس قدر ہے، اس کے نام پر غنڈہ گردی اسے تنکے کی طرح اڑا دے گی۔ اس کے نام کا استعمال کرنا بہت بڑا رسک تھا۔